बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है और मैंने चाहा कि आज जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट में वक्फ़ा हुआ चाहे का तो मैं, क्योंकि मुझे सुबह से दोस्तों की तरफ से ये हुक्म हो रहा था, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से ये उनका ऑर्डर था कि इस केस की जो समाअत है उसकी जल्द जो है वो मैं अपडेट आपको पहुंचाऊं, तो मैंने सोचा कि आपको जो है वो पहले जो वीडियो है हम इसके ऊपर वीलॉग कर लेते हैं और बाकी मैं अपने काम बाद में देख लूँगा। तो आज बड़ी अहम समाअत हुई है और मैं इस समाअत के हवाले से जो मैंने आपको कहा था, क्योंकि हमारे लिए ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल रूटीन है, हम सारा दिन देखते रहते हैं, पिटिशंस भी फ़ाइल करते हैं, तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी फ़ाइल करते हैं, मुतफ़रक़ दरख्वास्तें भी फ़ाइल करते हैं। हमें आइडिया होता है जब ये कहा जाता है कि फ़लाँ ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की है तो हमें उसका पता होता है कि उस दरख्वास्त में कौन सी ग्राउंड्स हो सकती हैं और उस दरख्वास्त में आगे क्या होगा, क्योंकि अब हमारा ये काम एक प्रोफेशन है और वही बात है कि कोर्ट से रिलेटेड चीज़ तब ही आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं या आप इस प्रोसेस को जानते हैं। मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी और आपसे मैंने गुजारिश की थी कि जिनको ये लगता है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त के मुतबादल ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है, वो बात भी बिल्कुल गलत है। तौहीन अदालत का अपना मामला है और ये अपना मामला है। दूसरा जो ये था कि शायद मैंने आपको कल एक बात की थी, एक दिन पहले, कल का वीलॉग मेरा सुन सकते हैं, मैंने कहा था कि अब मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये इन्फ्रक्चियस हो चुकी है, इस दरख्वास्त की कोई हैसियत नहीं रही, अब इस पर कुछ हो नहीं सकता, अब मामला सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी अपील में। अब आज की जो समाअत है वो बातें जो मैं आपके साथ करता आया हूँ वही बातें आज वही सवालात पूछे हैं जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने। आज की समाअत जब शुरू होती है और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब की अदालत में अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब और आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट साहब अदालत में मौजूद थे। अता तारड़ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। राना अब्दुल शकूर साहब जो कि डिप्टी अटारनी जनरल हैं, जो सरकारी वकील हैं, जो वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी अदालत में मौजूद थे। सबसे पहले जो बहस है, जो आर्गूमेंट्स हैं, वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने किए और इनके जो आर्गूमेंट्स थे वो उनकी दो बुनियादें थीं, दो ऐसी चीज़ें थीं जिनके ऊपर उन्होंने अदालत को असिस्ट किया। पहला सवाल तो ये था अदालत की तरफ से, अदालत ने बेसिकली इनसे 3 सवालात पूछे और उन 3 सवालों का जवाब पहले जो दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला की तरफ से, और फिर 3 अलग सवालात पूछे गए जो ऑनरेबल बेंच है उसकी तरफ से, जो सरकारी वकील हैं, जो डिप्टी अटारनी जनरल है, उनसे पूछे गए। वो तीनों मैं आपके साथ मुख्तसर शेयर करता हूँ। अदालत ने पहला सवाल जो बहुत ज़बरदस्त सवाल था और जो मैं आपको बता रहा था कि ये सवाल उठेगा, और वो सवाल ये था कि जब नाम ECL में डाल दिया जाए तो उसके बाद इस इंटरम ऑर्डर पर अमल दरामद कैसे हो सकता है। पहला सवाल ऑनरेबल जो अदालत है उसका ये था। दूसरा सवाल जो अदालत की तरफ से पूछा गया वो ये था कि जब इस इंटरम ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उसके बाद क्या आपकी ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या इस दरख्वास्त पर अमल दरामद हो सकता है। तीसरा ये था कि जिस इंटरम ऑर्डर की बुनियाद पर आप अदालत में आए हैं, जब उस इंटरम ऑर्डर को अपील में चैलेंज किया जाता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस इंटरम ऑर्डर पर अमल दरामद करवाया जाए। ये 3 सवालात थे जो पूछे गए जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब की तरफ से। पहला जो मेन सवाल था वो अपील का था कि जब अपील फ़ाइल हो जाए और अपील जब किसी इंटरम ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जाता है तो क्या उस इंटरम ऑर्डर पर अमल दरामद हो सकता है। इसका जवाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब ने अदालत को दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो अदालत को पढ़कर सुनाए गए, कुछ ऑर्डर्स थे वो पढ़कर सुनाए गए, कुछ जजमेंट्स थी वो अदालत को पढ़कर सुनाई गई और अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश की गई कि जनाब जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग होता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस इंटरम ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया होता तब तक उस इंटरम ऑर्डर पर अमल दरामद हो सकता है। इस पर वफाकी हुकूमत ने टोका। वफाकी हुकूमत के वकील ने उसने कहा जनाब वो मामला तब होगा कि जब वो केस समाअत हो गई हो और उसमें आपको इंटरम रिलीफ ना मिला हो। यहाँ पे हमने दरख्वास्त अपील दायर की है
اور ساتھ ہی ہم نے ارلی ہیئرنگ کی بھی درخواست دے دی ہے کہ اس اپیل کو جلد فکس کیا جائے۔ تو ابھی وہاں پر کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک پروسیس ہے، وہاں یہاں کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے آج فائل کی اور وہ کل لگ جائے گی، وہاں پر ایک پروسیس ہے اور وہ بینچ کی جو ہے وہ اویلیبلٹی کی بنیاد پر کیسز فکس ہوتے ہیں۔ تو ہم نے فی الفور جس دن یہ انٹرم آرڈر پاس ہوا ہے اس سے اگلے دن جو ورکنگ ڈے تھا اس میں ہم نے اپیل فائل کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک فرائیڈے کو یہ آرڈر ہوتا ہے، اس کے بعد چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور اگلا جو منڈے آتا ہے اس میں یہ درخواست فائل کر دی جاتی ہے۔ تو جس پر جو ہے وہ سرکاری وکیل نے کہا جناب ہم نے جو نیکسٹ ورکنگ ڈے تھا اس پر ہم نے اپیل فائل کر دی، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب آگے آنریبل سپریم کورٹ کا ایک پروسیس ہے اور ہم نے ارلی ہیئرنگ کی بھی درخواست دی ہے جو ہماری کنٹینشن کو شو کرتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ وہاں پر پینڈنگ پڑا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے سٹرونگ گراؤنڈز موجود ہیں کہ ہم اس انٹرم آرڈر کو سسپینڈ کروا سکتے ہیں، بعد میں ہم اس کو سیٹ اسائڈ کروا سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اپیل فائل کی ہے۔ خیر عدالت نے دوسرا سوال کہا کہ چلیں ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے بتائیں کہ جب نام ECL میں چلا گیا تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے۔ اس پر جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر عدالت نے بدنیتی دیکھنی ہے حکومت کی۔ بدنیتی یہ ہے کہ جب ایک ملزم کا نام پہلے بلیک لسٹ میں تھا اور بلیک لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر درخواست فائل کی اور اس درخواست میں جب اس کا نام بلیک لسٹ سے نکال کر بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی، پہلے آرڈر ہے بعد میں نام ECL میں ڈالا گیا ہے، جب عدالت ہمیں 8 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے رہی ہے تو وہ آرڈر کیونکہ پہلے ہے اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ نیا جو ECL میں نام ڈالا گیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اور وہ ایک الگ چیز ہے۔ عدالت نے کہا کہ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ نے جو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا یا چھٹیوں کی وجہ سے جو آپ کا آرڈر ہے، ہمارا جو آنریبل کورٹ کا آرڈر ہے وہ آگے پہنچ نہیں سکا، جو بھی بات ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جب وہ آرڈر ابھی پینڈنگ تھا، انٹرم آرڈر تھا، ساتھ ہی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، تو اب اس انٹرم آرڈر پر کیسے عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ عدالت نے کہا اس کے اوپر ہمیں اسسٹ کریں، بات نہ کریں، ہمیں کچھ لا پوائنٹس دیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب نام ECL میں داخل ہو جائے تو اس کے بعد آپ انٹرم آرڈر پر عمل درآمد کی درخواست پر کیسے حکم لے سکتے ہیں، اس پر اسسٹ کریں۔ جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی تو عدالت نے کہا دیکھیں تارڑ صاحب آپ باتیں کریں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں، میں نے اسپیسیفک سوالات پوچھے، مجھے اسپیسیفک جواب چاہیے، آپ وہ اسپیسیفک جواب دیں گے تو عدالت کسی نتیجے پر پہنچ پائے گی، اگر آپ وہ اسپیسیفک جو ہے وہ نہیں دیں گے تو عدالت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے گی۔ تو عدالت نے جو 3 سوالات تھے، ECL میں جب نام ڈالا جائے تو تب اس درخواست یہ کیسے مینٹنیبل ہے، جب اس انٹرم آرڈر کو چیلنج کر دیا جائے تو تب عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے، اور جب اس انٹرم آرڈر کے لیے اپیل فائل کر دی جائے تو اس کے بعد اس کے عمل درآمد کی درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے۔ یہ 3 سوالات ہیں جو آج جڑوں میں بیٹھ کے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور وکلا کے ساتھ ہی عدالت نے دوسرا رخ کیا اٹارنی جنرل جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے رانا عبدالشکور صاحب۔ رانا عبدالشکور صاحب بڑے تیار ہو کر آئے تھے اور اپنے کیس کو تیار کر کے آئے تھے، وہ ویسے بھی ایک انٹیلیجنٹ ایک وکیل ہیں اور پھر جب وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے تو پھر ویسے بھی ان کا ایک بڑا ایک اچھا ان کا ایک امیج ہے ہماری کمیونٹی میں۔ جب عدالت نے ان سے سوالات کیے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام جو حکومت نے کیا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت کے 2.5 سالہ دور میں جو سب سے دلیرانہ ایک فیصلہ تھا عدالتی کیسز کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ عدالت کے سامنے حکومت ڈٹ گئی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب حکومت ڈٹ جائے، حکومت کے بھی بڑے اختیارات ہیں، حکومتوں کے پاس بھی بڑی جو ہے وہ چیزیں ہیں، اگر وہ کرنے پر آ جائیں تو۔ اب اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا جناب میری تو 2-3 چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں، جو درخواست دینے والا ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے اور وہ ایک بڑا آدمی ہے اور بڑے آدمی کی درخواست ہے، تو عدالت نے کہا آپ یہ بات نہ کریں، وہ صرف ایک درخواست گزار ہے، اگلی بات کریں۔ اس پر جو پہلے تو عدالت نے کہا کہ کیا ECL میں نام ڈال دیا گیا ہے، یہ کلیئر ہے، تو اس پر انہوں نے کہا جناب کلیئر، اس پہ تو نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں۔
ساتھ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب نہ تو انہوں نے اس جو آرڈر ہے اس کو آگے سروس کی اس کو آگے بھجوایا، جس دن اس نے باہر جانا تھا یہ ہاتھ میں آرڈر لے کر متعلقہ حکام کے پاس چلے گئے۔ اب وہ جو متعلقہ حکام ہے ان کا کام نہیں تھا کسی لسٹ سے نام نکالنا یا ڈالنا، وہ تو وہاں پر ملازم ہے، اصل کام تو اتھارٹی کا تھا، اتھارٹی کے پاس یہ گئے نہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو وفاقی حکومت ہے اس نے آپ کے آرڈر پر عمل درآمد کر دیا ہے، وہ عمل درآمد ایسے کیا ہے کہ جناب کا حکم تھا کہ بلیک لسٹ سے نام نکالنا ہے، بلیک لسٹ میں اس کا نام تھا ہی نہیں تو ہم کیسے نکالتے؟ جب بلیک لسٹ میں نام نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب کا جو آرڈر تھا ہم نے منون اس کو تسلیم کیا ہے، ہم نے بلیک لسٹ میں نام دوبارہ نہیں ڈالا، کیونکہ معاملہ صرف بلیک لسٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ہم نے بلیک لسٹ میں نہ نام تھا نہ بلیک لسٹ سے نام ہم نے دوبارہ ڈالا ہے، اور ان کی جو درخواست وہ بلیک لسٹ کی تھی۔ جب ایف ای اے نے ان کو روکا اور امیگریشن حکام نے روکا تو تب ان کا نام بلیک لسٹ میں نہیں تھا، ان کو بتا دیا گیا کہ بھئی آپ کے پاس جو آرڈر ہے وہ اسپیسیفک بلیک لسٹ کا ہے، آپ کا نام بلیک لسٹ میں نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آپ کے آرڈر پر عمل درآمد کیا ہے، باقی ان کے خلاف کیسز ہیں ان میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، ان کو الگ سے یہ چیلنج کریں گے تو ان کی درخواست مینٹینیبل نہیں ہے۔ خیر عدالت نے جو جو لیگی وکلاء تھے ان کی ایک ہی آخر میں ایک ہی وہ جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ میکسیمم کیا ہوگا، میکسیمم یہ ہوگا کہ عدالت کہے گی آپ اس کو ریٹن جواب دے دیں۔ اب ریٹن وہ کوئی بھی درخواست فائل کرتے ہیں اس کے اوپر جواب یا کمنٹس یا رپورٹ تو منگوائی جاتی ہے۔ یہ لیگی وکلاء کو جب لگا کہ ہماری درخواست تو خارج ہو جائے گی تو انہوں نے کہا جناب اس کو مہربانی کر کے جواب تو منگوا لیں۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے اٹارنی جنرل صاحب، ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب، آپ حکومت سے ہدایات لے کے اس کو ریٹن فارم میں دے دو۔ انہوں نے کہا جناب مجھے آج کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں، عدالت کا نہیں، آپ اس کو ریزنیبل آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ اس کو تسلی سے جواب اس کا عدالت میں پیش کریں۔ عدالت نے 26 مئی کے لیے جو درخواست ہے اس کو پینڈنگ کیا ہے، 26 مئی کو اب اس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی، جواب آئے گا حکومت کی طرف سے اور پھر عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ تب تک معاملہ جو سپریم کورٹ کا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اب میں نے جو آپ کو میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ یہ درخواست اب انفرکچیس ہو چکی ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا، اور نون لیگ کو ایسا دھچکا دیا ہے حکومت پاکستان نے کہ شاید نون لیگ کو اب اٹھتے اٹھتے ٹائم لگے گا۔ جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔